بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 15، پانچواں شبہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مذمت کی ہے، اور جس شخص کی مذمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کرے وہ خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جواب: یہ محض کذب و افتراء ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کی مذمت نہیں کی، بلکہ آپ نے تو آپ کی بے حد تعریف کی ہے، اور آپ کے خیال میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے علم، رائے اور شجاعت میں اکمل تھے، جیسے کہ ان کی باتوں کا تذکرہ ہم بیعت کے قصہ وغیرہ میں کر آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آپ ہی نے مقرر کیا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بھی اعتراض ہے تو پھر وہ اپنے آپ پر اور اپنی امامت پر معترض ہوئے۔ یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل نہ کرنے پر کوسا، کیونکہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو جو مسلمان تھے قتل کر دیا تھا، اور اسی رات ان کی بیوی سے شادی کر لی اور اس کے پاس آئے۔ اس سے نہ آپ کی مذمت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نقص آپ کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انکار تو بعض مجتہدین کے اس انکار کی طرح ہے جو اجتہادی امور میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور یہ سلف کی شان ہے کہ وہ اس میں کوئی نقص نہیں پاتے، بلکہ وہ اسے انتہائی کمال خیال کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدم قتل ہی میں ہے، کیونکہ مالک بن نویرہ کو جب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرتدین کی طرح اس نے اپنی قوم کے صدقات بھی انہیں واپس کر دیے، اور اس بات کا اعتراف خود مالک کے بھائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا ہے۔ یہ اعتراض کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی موت کے بعد وضع حمل کی وجہ سے اس کی عدت ختم ہو گئی ہو، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس جاہلیت کے رواج کے مطابق محبوس ہو۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی رذالت کا گمان کرنا جو ایک ادنی مومن سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی، درست نہیں۔ وہ نہایت متقی انسان تھے، اگر وہ ایسے تھے تو وہ خدا کے دشمنوں پر اس کی کھینچی ہوئی تلوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہی درست ہے، نہ کہ وہ اعتراض جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر کیا۔ اور اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعارض ہوئے، تو آپ نہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعارض ہوئے، نہ ان پر اعتراض ہوئے، نہ ان پر ناراض ہوئے، اور نہ اس معاملہ میں کبھی آپ پر نکتہ چینی کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہی حق تھا، اس لیے آپ نے اپنے اعتراض سے رجوع کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ خلیفہ ہونے پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چھوڑتے، کیونکہ آپ متقی انسان تھے اور دین میں مداہنت نہیں کر سکتے تھے۔ چھٹا شبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اچانک ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا، اب جو دوبارہ ایسا کرے اسے قتل کر دو، اس سے آپ کی خلافت کے حق ہونے پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ جواب: یہ بات بھی ان لوگوں کی جہالت اور غباوت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو، بلکہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ کسی سے مشورہ کیے بغیر اس قسم کا اقدام کرنا، اور ایسا اتفاق جس سے فتنے کا اندیشہ ہو اس کی طرف کوئی آدمی لوگوں کی رہنمائی نہ کرے۔ میں نے یہ اقدام کیا تھا مگر خلاف عادت فتنہ کے خوف سے، صحت نیت کی برکت سے میں بچ گیا۔ اگر اس معاملے میں کوئی کمزوری در آتی تو کیا ہوتا؟ اس کا مفصل بیان بیعت کی فصل میں گزر چکا ہے۔ ایک حاشیے میں لکھا ہے، سعد کہتے ہیں، اچانک بیعت ہونے اور اس کے شر سے بچانے کا مفہوم یہ ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے شر سے بچا لیا، اب جو دوبارہ ایسی مخالفت کرے جس سے وحدت پارا پارا ہو اسے قتل کر دو۔ ساتواں شبہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کی وراثت سے محروم کر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ظلم کیا ہے،
کیونکہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقتہ، کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ پھر آیت وراثت کی مخالفت کرتے ہوئے خبر واحد سے حجت پکڑی گئی ہے، اور اصولیوں نے اس بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ ایک مشہور بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بموجب نص انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت معصومہ ہیں، اور حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ چونکہ آپ معصوم ہیں اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم ہیں، اس لحاظ سے آپ کا دعویٰ وراثت صحیح ہے۔ جواب: پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خبر روایت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جو محلی اختلاف میں ہے، بلکہ آپ نے تو جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور وہ آپ کے نزدیک قطعی ہے، اور متن کی قطعیت میں آیت مواریث کے مساوی ہے۔ اور آپ کا اپنے فہم کے مطابق اسے حمل کرنا تو تمام ممکن احتمالات کو قرنیہ حالیہ سے منتفی کر کے آپ کے نزدیک وہ آیات کی عمومیت کو مخصوص کرنے کی قطعی دلیل بن گئی ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت میں آپ کے ازواج بھی شامل ہیں، جس کا بیان فضائل اہل بیت میں آئے گا، اور وہ بالاتفاق معصومہ نہیں۔ یہی صورت بقیہ اہل بیت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ٹکڑا قرار دینا تو یہ قطعی طور پر مجاز ہے، جس سے معصومیت لازم نہیں آتی، اور نہ ہی کسی جگہ مساوات ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام احکام میں مساوات ہے، بلکہ آپ کے اس فرمان سے کہ وہ میرا ٹکڑا ہے یہ مراد ہے کہ آپ نے یہ فقرہ خیر و شفقت کے لیے فرمایا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق مجھے دیا تھا، اس پر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن کے آپ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکیں، اس لحاظ سے گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا۔ نیز اپنی بیوی کے حق میں خاوند کی شہادت کی قبولیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور ایک گواہ اور ایک قسم سے اس کا حکم کالعدم ہو جاتا ہے، یا تو کسی علت کی وجہ سے اکثر علماء اسے قبولیت کے قابل نہیں کہتے، یا اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حلف طلب نہیں کیا جس نے آپ کے لیے شہادت دی، اور یہ خیال کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے حق میں شہادت دی تھی ایک جھوٹی بات ہے، کیونکہ فرع اور صغیر کی شہادت قبولیت کے قابل نہیں ہوتی۔ عنقریب امام زید بن حسن بن علی بن حسین سے یہ روایت آئے گی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو درست اور صحیح قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو وہی فیصلہ کرتا جو آپ نے کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو دوسرے باب میں آئے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل آدمی تھے، اور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں کچھ تبدیلی کریں۔ آپ نے باغ فدق دے دیا اور کہا کیا آپ کے پاس کوئی شہادت ہے؟ تو آپ کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن نے شہادت دی، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شہادت سے آپ فدق کی مستحق بنتی ہیں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے پاس یہ معاملہ آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ آپ کے بھائی حضرت امام باقر سے کہا گیا کہ شیخین نے آپ کے حقوق کے متعلق کچھ ظلم سے کام لیا ہے، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، ہمارے ساتھ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ دارقطنی میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ قرابت داروں کے حصے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہی کچھ کرتے تھے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے۔ نیز ان دونوں حضرات کی مخالفت کرنا ناپسند کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ میں جو عذر پیش کیا ہے، اس حدیث میں یہ اعتماد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خبر روایت قرآن کو مخصوص نہ کرتی ہو، جیسا کہ اس کے متعلق کہا بھی گیا ہے۔ پس منع اور طلب میں دونوں کے عذر واضح ہو گئے اور کوئی اشکال نہ رہا۔ اس بات پر غور کیجیے، یہ ایک اہم بات ہے۔
اس مقام پر ہم نے بخاری کی جو حدیث بیان کی ہے وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ وہ ایسی اعلیٰ باتوں پر مشتمل ہے جو کوتاہ بینوں کے تمام شبہات کو ظاہر کر دیتی ہے۔ زہری کہتی ہیں جسے مالک بن اوس بن الحدثان نفری نے بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت بلایا جب آپ کے دربان یرفع نے آ کر آپ سے کہا کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، فرمایا اجازت ہے۔ تو یرفع ان کو اندر لے آئے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہیں، فرمایا انہیں بھی بلا لاؤ۔ جب دونوں آپ کے پاس آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ یہ دونوں حضرات بنو نذیر کے اس مال فے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں ایک دوسرے کو سخت سست بھی کہا۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، ان کے درمیان فیصلہ فرما کر ان کی تکلیف کو دور کر دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کو اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کہ آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور اس سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی۔ انہوں نے جواب دیا ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا ہاں، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال فے میں سے جو کچھ چیزیں لینے کے لیے مخصوص فرمایا تھا اور آپ کے سوا اس نے کسی اور کو کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب الی قولہ قدیر۔ یہ فے خالصتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، پھر قسم بخدا نہ آپ نے اس کے لیے کسی کو پسند کیا ہے اور نہ تم پر کسی کو ترجیح دی ہے، بلکہ آپ نے اس فے سے آپ کو دیا ہے اور تم میں اسے تقسیم کیا ہے، اور یہ مال اس سے باقی بچ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال سے اپنے آل کے لیے ایک سال کا خرچہ نکال لیا کرتے تھے، اور جو باقی بچ رہتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کا مال قرار دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر ایسے ہی کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ پھر آپ نے اس مال کو قبضے میں لے کر وہی کچھ کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ بھی اس وقت وہیں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ دونوں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے تھے جیسے تم کہہ رہی ہو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ راست باز، نیک، صاحب رشد اور حق کے پیروکار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات دے دی، تو میں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ہوں۔ میں نے اپنی امارت کے 2 سالوں میں اس مال کو قبضے میں لے کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق خرچ کیا، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس بارے میں راست بات، جائز کام کرنے والا، صاحب رشد اور حق کا پیروکار ہوں۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تمہاری بات ایک ہی ہے اور معاملہ بھی اکٹھا ہی ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہ مال آپ کو دے دوں، تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ مال آپ کو دے دیتا ہوں، مگر آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ آپ اسے اسی طرح خرچ کریں گے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اسے خرچ کرتے ہیں۔ بصورت دیگر مجھ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ دونوں نے مجھے کہا
کہ ہمیں مال دے دیجئے، اور میں نے آپ کو وہ مال دے دیا، کیا آپ اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ کرانے کے خواہاں ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں قیامت تک اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہ کروں گا۔ اگر تم مال کو اس طرح خرچ کرنے سے عاجز ہو جیسے میں نے کہا ہے تو مال مجھے واپس کر دو، میں تم دونوں سے اس کے لیے کافی ہوں گا۔ جب یہ حدیث عروہ بن زبیر کے پاس بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مالک بن اوس نے درست کہا ہے۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال فے کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ میں انہیں اس بات سے روکتی تھی۔ میں نے انہیں کہا تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتی؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہوتی تھی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس مال سے کھانے کا حق تھا۔ جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ باز آ گئیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہی صدقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیا، پھر یہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی بن حسین اور حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آیا، وہ بھی اسے متداول طریق پر خرچ کرتے رہے۔ پھر یہ زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حقیقتاً یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی تھا۔ پھر بخاری نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فدق کی زمین کی میراث اور خیبر سے اپنا حصہ طلب کرتے ہوئے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال سے صرف کھانے کا حق ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے صلہ رحمی کرنا اپنی قرابت کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اس سے ماقبل کی حدیث پر غور کرنے سے آپ کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جائے گی جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم تھے، اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک دوسرے کو سخت سست کہنا اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ یہ دونوں اس کے میراث ہونے پر متفق تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں حضرت عباس کا حصہ ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کا حصہ ملتا اور جھگڑے کی کوئی وجہ ہی نہ ہوتی۔ ان دونوں حضرات کا جھگڑا اس مال کے صدقہ ہونے کے بارے میں تھا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان صلح کرا دیا اور ان دونوں اور حاضرین سابقین کے سامنے پوری وضاحت کر کے وہ مال ان دونوں کو دے دیا۔ یہ لوگ اکابر عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا علم ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ یہ مال وراثت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ مال ان دونوں کو دے دیا تاکہ وہ اس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی سنت کے مطابق تصرف کرے، اور انہوں نے یہ وعدہ کر کے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں گے یہ مال لے لیا۔ اور آپ نے ان کے سامنے یہ بات وضاحت سے بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کے بارے میں جو کچھ کیا اس میں وہ راست باز، نیک، صاحب رشد، حق کے پیروکار تھے، اور ان دونوں حضرات نے آپ کی تصدیق کی۔ کیا کسی معاند کے لیے اب بھی کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے؟ اگر اب بھی کوئی شبہ کرے تو ہم اسے کہیں گے تیرے بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر غالب آ گئے تھے، اور ان کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مال کو لے لینا ظلم ہے، کیونکہ تمہارے بیان سے تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ مال وراثت ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں حصہ ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سب پر غالب آ سکتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مال کو کیوں کر لے سکتے تھے؟ پھر یہ مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بیٹوں اور پوتوں کو ملا، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو اس مال سے کچھ بھی نہ ملا۔ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹوں کا واضح اعتراف نہیں کہ یہ مال وراثت نہیں بلکہ صدقہ کا مال ہے؟ اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹوں پر نافرمانی، ظلم اور فسق کا الزام لگے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچائے، بلکہ روافض اور ان کے ہم نواؤں کے نزدیک
تو وہ معصوم ہے، ان کے متعلق تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب وہ حضرت عباس اور ان کے بیٹوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے صدقہ ہونے کے قائل ہیں اور اسے وراثت نہیں کہتے۔ بس ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، اور اس بات پر بھی غور کیجیے کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بھی خرچ لینے سے روک دیا تھا، صرف حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو نہیں روکا۔ اگر اس بات کا مدار محبت پر ہوتا تو محبت کی زیادہ حقدار آپ کی اولاد ہوتی۔ جب آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کی بنا پر کچھ نہیں دیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ حق کے ایک ایسے سخت مقام پر تھے جہاں انہیں کسی ملامت کنندہ کی ملامت کا خوف نہ تھا۔ آپ حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر حاضرین کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر غور فرمائیں۔ اسی طرح امہات المومنین کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریر پر تأمل کریں۔ دونوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے؟ اس فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت میں منفرد نہیں بلکہ امہات المومنین حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اس بات کو جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس بات میں منفرد ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات سب سے پہلے آئی، اس کے بعد دیگر لوگوں کو بھی یاد آ گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل نہیں کیا، اگرچہ اس معاملے میں یہ ایک روایت ہی کافی تھی یا کفایت کرنے والی تھی، بلکہ انہوں نے اس وقت اس پر عمل کیا جب ان کے دیگر افاضل نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ اس طریق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی توضیح ہو گئی اور کسی لحاظ سے بھی اس میں کوئی شبہ نہ رہا، اور یہ ایک ایسا حق اور صدق ہے جس میں کسی قسم کے تعصب اور حمیت کا شائبہ نہیں، اور جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹا، جاہل، احمق اور معاند ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس کے قول کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی عقل و دین کی دعا کرتے ہیں۔ تنبیہ: احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اللہ تعالیٰ کے اس قول ووارث سلیمان و داود کے معارض نہیں ہے، یعنی حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ یہ دونوں قول ایک دوسرے کے خلاف نہیں، کیونکہ اس جگہ مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ نبوت اور بادشاہت وغیرہ مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 19 بھائیوں میں سے وراثت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر اس جگہ مالی وراثت مراد ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی مخصوص نہ کیا جاتا، اور علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء کا سیاق بھی ہمارے مذکورہ بیان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اور وراثت علمی کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر فرمایا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی۔ اس آیت سے بھی وراثت علمی ہی مراد ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ مجھے خوف ہے کہ میرے تعلق دار علم اور دین کو ضائع کر دیں گے، اور دوسری دلیل میں من آل یعقوب کے الفاظ ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خدا تعالیٰ کے نبی تھے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق اس نے بیان نہیں کیا کہ ان کے پاس مال تھا جس کی وراثت کے لیے وہ بیٹے کی دعا کرتے تھے۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تب بھی حضور علیہ السلام کا مقام اس بات کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب بیٹا مانگنے سے مطلب یہ ہو کہ وہ باپ کے نام کو روشن کرے، اس کے لیے دعا کرے اور امت میں کثرت کا باعث بنے، تو ایسی دعا کرنا درست ہے۔ جو ان کے اغراض کے علاوہ بیٹی کی دعا مانگے
جو ان اغراض کے علاوہ بیٹے کی دعا مانگے وہ خاص طور پر قابل ملامت ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اپنے اسبا کو وراثت سے محروم کرنا ہے، خواہ اس کا بیٹا موجود نہ ہو۔